بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پانچواں حصہ۔ اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک طرف حضرت خالد بن ولید اور دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کمان سنبھال لی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے۔ جو مار رومیوں کو اجنادین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ چکی تھی، وہ اس سے نہایت خوف زدہ تھے، لہٰذا باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ رومی پہلے ہی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں اپنے 6000 جوانوں کا خون کروا چکے تھے۔ اب اس کیفیت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرہ نہایت طویل لگنے لگا، تو آپ نے چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے قلعے کی دیوار پھلانگ کر دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہی ہوا۔ شہر کے ایک جانب سے حضرت خالد بن ولید اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے، جبکہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور شکست یقینی ہے، تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دوڑی کہ جہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی فوجیں موجود تھیں، اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ کو امن و عافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی، لیکن دوسری جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امان نامے اور صلح کی اطلاع نہیں ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ جب دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے عین بیچ میں پہنچ گئیں، ایک امن سے داخل ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا استدلال یہ تھا کہ میں نے شہر تلوار کے زور پر فتح کیا ہے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اس بات پر مصر تھے کہ یہ شہر ایک صلح کے نتیجے میں قبضے میں آیا ہے۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور تمام امن کی شرائط مان لی گئیں۔ اس طرح مسلمانوں نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ دمشق کی جنگ کے دوران کچھ اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوئے۔ مدینہ میں خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ جس میں حضرت خالد بن ولید کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے، اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح مسلمانوں کے نئے سپہ سالار اعلیٰ ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ اس خط سے بہت دکھی ہوئے، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل لازم تھی۔ یہاں پر سیف اللہ کا کردار دیکھیے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، تو کیا آپ اس حکم کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید اطمینان سے کہتے ہیں، اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔
اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے، جب اس طرح کے لشکر ہوں کہ رات کے عبادت گزار اور دن کے شہ سوار ہوں، اور جب حضرت زرار جیسے سپاہی ہوں، تو پھر نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے، نئی جنگی مسودے لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہی تاریخ بنتی ہے کہ جس طرح روم اور فارس کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں نے رقم کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کے مابین گہری محبت تھی، اور جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، اگلا حکم یہ ہے کہ آپ میرے نائب ہیں، اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سنبھالیں گے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ نے جنگی حکمت عملی اور سپہ سالار کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا، وہ میدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اعلیٰ ترین مفاد میں بھی تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی معزولی سے مسلمانوں کو دکھ و ملال ضرور ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر توکل اور یقین کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد بن ولید کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ ان کے مابین جو معاملات ہوتے اللہ کے دین کے لیے ہوتے، نہ کہ ذاتی بغض و عناد کی بنا پر، اور کبھی کوئی ایسا اختلاف نہ ہوا جس سے کوئی فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہوتا۔ دونوں ہی حضرات کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، اور اپنی اپنی جگہ امت کی مضبوط چٹانیں تھیں۔ دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمران ہرقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملک شام ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایسی دہشت و ہیبت گھر کر گئی تھی کہ وہ عرب کہ جن کو کچھ عرصے پہلے تک وہ صرف مال و دولت کے لالچ سے خرید کر یا ڈرا دھمکا کر بھگا دیا کرتے تھے، اب حالات یہ تھے کہ ان کی اپنی سلطنت کا سب سے زرخیز صوبہ انہی عربوں کے ہاتھ میں جانے والا تھا۔ لیکن قسطنطنیہ میں رومی بازنطینی سلطنت اب بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی۔ تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا گیا، اور دنیا کے کونے کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ اب بیت المقدس خطرے میں تھا، کہ جو عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جگہ ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا، اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا کہ جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بلا شبہ آج کی مرتب شدہ جدید انسانی تاریخ کی بنیاد جنگ یرموک سے ہی پڑتی ہے۔ اگر جنگ یرموک میں بازنطینی ریاست اور صلیبی جنگجو کہ جو پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے، تو ان کا اگلا ہدف یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی، اور یہ بات مسلمان بخوبی جانتے تھے۔ یرموک کی یہ لڑائی اسلامی ریاست کے لیے بھی
بقا کا سوال تھی، لہٰذا جب یرموک میں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینہ تک کے مسلمان بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرموک کی جانب روانہ کیے۔ ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی تھی۔ دوسری جانب صلیبیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے پاس باقی بچے گا۔ شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک فاش غلطی کر ڈالی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا جس کے 3 اطراف میں دریا تھا، جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے آ کر اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت اور اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر ہے جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا کہ جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکیں جو وہ اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے ہمس کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ ہمس کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں۔ یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یرموک کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ اس لحاظ سے بھی ایک منفرد جنگ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے قبائلی بنیادوں پر اپنی صف بندی کی، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ حضرت خالد کی اس حکمت عملی کی نفسیاتی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس گھمسان کی جنگ میں ہر شخص اپنے قریبی عزیز، رشتہ دار یا بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کرے کہ جس سے اس کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر قبیلہ اپنی جگہ بہادری اور شجاعت کے الگ جوہر دکھائے تاکہ اسے دوسرے قبیلوں کے آگے ہزیمت نہ اٹھانی پڑے۔ جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اس نفسیاتی حکمت عملی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان شدید ذہنی دباؤ کا بھی شکار تھے، کیونکہ 2.5 لاکھ کا لشکر مد مقابل تھا۔ اگرچہ سپہ سالار
حضرت ابو عبیدہ ہی تھے، لیکن وہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید ہی کر سکتے ہیں، یعنی آج کی اصطلاح میں حضرت خالد بن ولید اس لشکر کے تھیٹر کمانڈر تھے۔ حضرت خالد نے 40,000 کی فوج کو 1,000 کے 40 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک کمانڈر مقرر کیا۔ ہراول اور محفوظ اضافی دستے الگ کیے۔ میمنہ رائٹ فلینک، میسرہ لیفٹ فلینک اور سینٹر کو اثر نو ترتیب دیا۔ فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھڑ سوار دستوں پر مشتمل تھے، اور پھر ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع کر دی جو اس سے قبل خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں لڑی تھی۔ مسلمانوں کی 40,000 فوج میں 1,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ بھی تھے جو جنگ بدر میں شرکت کر چکے تھے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کسی اور جنگ میں بدری صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد اب تک شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں حضرت اکرمہ کہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا، وہ بھی مسلمان فوج میں کمانڈر کی حیثیت سے متعین تھے۔ حضرت زرار، حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، قیس بن حبیرہ، سعید بن زید، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمرو بن العاص، یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ۔ غرض یہ کہ اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ کے لیے میدان میں بھیج دیے تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رومی بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کو اگلا ہدف بنائیں گے۔ مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار فوج کم تھی، تقریباً 12,000۔ پیادہ فوج زیادہ تھی۔ مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے تھے جب وہ گھڑ سوار فوج کو بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس سے پہلے گھڑ سوار فوج کو اس طرح کسی اور جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی کی بنیاد گھڑ سوار دستوں کی تیز رفتار حرکت، دشمن فوج کے پہلوؤں پر حملہ کرنا، اپنی پیادہ فوج پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو روکنا اور دشمن کے قلب کو کمزور کرنا تھا۔ رومیوں اور مسلمانوں کے مابین گھمسان کی جنگ ہوئی۔ تیسرے دن حالت یہ تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان میسرہ قلب کی جانب سمٹ گیا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کی پشت میں موجود مسلمان عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ یہ بہت نازک موقع تھا، کیونکہ اس موقع پر تھوڑا سا مزید دباؤ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر سکتا تھا۔ شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں پہلی مرتبہ مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رومی جرنیل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے اور دشمن کی گھڑ سوار فوج وقت پر اپنی پیادہ فوج کی کمک نہ کر سکی، اور نتیجتاً مسلمانوں نے دشمن کے اس حملے کا دباؤ توڑ دیا۔ اس موقع پر ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا۔ مسلمان عورتوں نے اپنے خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور ان مسلمان فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا جو دشمن کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یوں انہوں نے مجاہدین کو غیرت دلائی کہ جاؤ اور مردوں کی طرح لڑو۔ اب فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے آواز لگائی اور کہا، کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے؟ یعنی حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اب جان نثاری کا وقت آن پہنچا تھا۔
مسلمان فوج کے 200 مجاہدین نے حضرت اکرمہ کی آواز پر لبیک کہا اور پھر نہایت سرفروشی اور جاں بازی سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ تب تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پانسہ پلٹنا شروع ہو گیا اور مسلمان کہ جو پسپا ہو رہے تھے دشمن کو واپس پیچھے دھکیلنے لگے۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دیا اور اپنے گھڑ سوار دستوں کا استعمال شروع کیا۔ یوں دشمن کی فوج دباؤ کا شکار ہو گئی۔ دشمن کی گھڑ سوار فوج جب مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تو مسلمان گھڑ سواروں نے ان کا راستہ روک کر انہیں پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ جب دشمن کے گھڑ سوار دستے پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمانوں کی پیادہ فوج آگے بڑھنے لگی اور مسلمان گھڑ سوار دستوں نے دشمن کی پیادہ فوج پر شدید حملے شروع کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ان حربوں نے دشمن کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ ان کی صفیں ایک ایک کر کے اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ اس سے زیادہ ایک دن قبل کچھ اور واقعات بھی ہو چکے تھے۔ مسلمان جنگی شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے غسانی ڈویژن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان فوج پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ غسانی ڈویژن 60,000 عرب عیسائیوں پر مشتمل تھا کہ جو رومیوں کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کو الگ تعینات کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 مجاہدین کو ساتھ لیا اور مقابلہ کرنے کے لیے چل دیے۔ جنگی شورا نے فیصلہ کیا 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہدین کم ہیں، آپ 60 مجاہدین لے جائیں۔ 60 مجاہدین 60,000 عیسائیوں کو قتل تو نہ کر سکے مگر انہوں نے کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر دیا کہ جس نے آئندہ دنوں میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جنگ کے 5ویں دن رومی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی اور ان کے جرنیل ہمت ہار چکے تھے۔ اس کا اندازہ مسلمانوں کو اس بات سے ہوا کہ دشمن کے جرنیل نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرائط طے کی جا سکیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور صلح کے مشورے کو فوراً رد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب اس قضیے کو ختم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لہٰذا اب وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خالد بن ولید کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ نے اپنے تمام گھڑ سوار دستوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ 8,000 مسلمان گھڑ سوار ایک صف میں آ گئے۔ آپ نے 5,000 گھڑ سوار رومیوں کی پشت کی جانب روانہ کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیں گے اور رومی یقینی طور پر فرار کا راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے 3 اطراف میں دریا تھا اور پشت پر صرف ایک طرف خشکی کا راستہ تھا کہ جہاں پر اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زرار کو 5,000 گھڑ سواروں کے ساتھ تعینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں۔ جنگ کے شروع ہونے سے قبل ہی اس تعیناتی نے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے اندازے کس قدر صحیح اور مکمل تھے۔ پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ چھٹے دن جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو رومی ان کے حملے کو سہ نہ پائے۔ پہلی مرتبہ ساری رات لڑائی جاری رہی۔ آنے والے طویل عرصے تک مسلمانوں میں اس خوفناک رات کے قصے عام رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی قتل ہوئے، حتیٰ کہ ان کا سپہ سالار بھی
اس جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمانوں نے بے دریغ دشمنوں کو قتل کیا اور رومی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اب عام پسپائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنہوں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی ان کے لیے حضرت زرار اپنے 5000 گھڑ سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بھی فرار ہونے کے والے سپاہیوں کو تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب حضرت خالد بن ولید کو جیت کی مبارکباد دی تو انہوں نے اس فتح کو فتح الفتح یعنی فتوحات کی فتح کہا۔ یقیناً یہ سچ تھا، کیونکہ جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر جنگی مہمات شروع کی تھی، تب سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اتنی خونریز جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی تھی۔ حضرت اکرمہ کی پکار پر 400 مجاہدین موت پر بیعت نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو اتنی فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہوتی۔ حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے شدید زخمی تھے اور بعد میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔